बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ शाहिद रज़ा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की जो थ्योरी हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में वो है गार्डनर की थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंसेस। इसमें गार्डनर ये बताता है कि तमाम जो लोग हैं वो डिफरेंट काइंड्स की इंटेलिजेंसेस ज़हानतें रखते हैं, और इसको फर्स्ट टाइम इस थ्योरी को उसने अपनी किताब फ्रेम्स ऑफ माइंड में डिस्कस किया 1983 में, और बताया कि ये जो थ्योरी है, थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंसेस, ये एक्चुअली क्या है। तो हम देखने जा रहे हैं कि इसमें 8 जो ज़हानतें डिस्कस की गई हैं, जो इंटेलिजेंसेस पे बात हुई है, वो कौन कौन सी हैं। तो 8 ज़हानतें कौन कौन सी हैं इसको हम देख लेते हैं। पहले नंबर पे आता है विजुअल स्पेशल, दूसरे नंबर पे डिस्कस करते हैं लिंग्विस्टिक वर्बल, तीसरे नंबर पे आता है इंटरपर्सनल, चौथे नंबर पे बता रहे हैं इंट्रापर्सनल, पाँचवें नंबर पे जो ज़हानत है इंटेलिजेंस है वो है लॉजिकल मैथमेटिकल, और 6 नंबर पे आती है म्यूज़िकल इंटेलिजेंस, 7 पे आ रही है बॉडीली किनेस्थेटिक इंटेलिजेंस, और 8वीं और आखिरी वो डिस्कस करते हैं अपनी इस थ्योरी में, उसका नाम है नेचुरलिस्टिक। तो ये 8 हैं जो इंटेलिजेंसेस गार्डनर के मुताबिक हैं कि लोग रखते हैं और हो सकती हैं। इसे कहा जाता है गार्डनर थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंसेस। आइए इसको ब्रीफली देख लेते हैं कि इसकी डिटेल क्या है और हर एक जो इंटेलिजेंस बताई जा रही है इसमें ख़ास ख़ास बात क्या है। तो पहले नंबर पे है विजुअल स्पेशल इंटेलिजेंस। विजुअल स्पेशल इंटेलिजेंस वो होती है कि जिसमें किसी भी शख्स के पास स्किल होती है कि जिसमें विजुअल इमेजेस को फॉर्म कर सकता है, यानी अपने जहन में सोच रहा है, विजुअलाइज कर रहा है, इमेजेस के बारे में सोच रहा है, पैटर्न्स के बारे में सोच रहा है। तो ऐसे लोग जो इस बारे में सोचते हैं, सोच विचार रखते हैं, तो ये कहलाते हैं, जो इंटेलिजेंस कहलाती है गार्डनर के मुताबिक, ये है विजुअल स्पेशल इंटेलिजेंस। और ये जो स्पेशल इंटेलिजेंस रखते हैं ये बहुत ज़्यादा विजुअलाइज करते हैं चीज़ों को, ये जो लोग होते हैं। और इसके साथ साथ ये डिफरेंट डायरेक्शंस हैं, इसमें मैप्स हैं, चार्ट्स हैं, वीडियोस हैं, पिक्चर्स हैं, इसके बारे में आप बेहतरीन विजुअल इमेजेस क्रिएट करते हैं अपने माइंड में और उसको अंडरस्टैंड करते हैं, एंजॉय करते हैं ड्राइंग को, पेंटिंग को, और इसके साथ साथ जो विजुअल आर्ट होता है उसके ऊपर ये बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं। इसमें कौन कौन से लोग आ जाते हैं? इसमें आ जाते हैं जो आर्किटेक्ट होते हैं, इसमें आ जाते हैं जो आर्टिस्ट होते हैं, और इसमें वो लोग शामिल होते हैं जो इंजीनियर हैं। इंजीनियरिंग के हवाले से वो डिफरेंट काम कर रहे होते हैं, विजुअलाइज कर रहे होते हैं, चीज़ों को अंडरस्टैंड कर रहे होते हैं। तो ये जितने भी लोग हैं जो इस तरह की ज़हानत रखते हैं, इन्हें कहा जाता है, जो टाइप है फर्स्ट, विजुअल स्पेशल इंटेलिजेंस। दूसरे नंबर पे गार्डनर कहता है कि लिंग्विस्टिक वर्बल इंटेलिजेंस होता है। लिंग्विस्टिक मीन्स लैंग्वेज से रिलेटेड है, यानी ऐसे लोगों की स्किल होती है कि वो इन्वॉल्व होते हैं प्रोडक्शन में और यूज़ ऑफ लैंग्वेज, यानी लैंग्वेज का यूज़ कैसे करना है और बेहतरीन तरीके से कैसे करना है। तो ये स्ट्रांग होते हैं लिंग्विस्टिक वर्बल इंटेलिजेंस में, और इसमें क्या करते हैं कि वर्ड्स को कैसे यूज़ करना है प्रॉपरली, और राइटिंग और स्पीकिंग के हवाले से अपना बेहतरीन जो है वो इनपुट देते हैं। और इसके साथ साथ राइटिंग स्टोरीज़ हैं, स्टोरीज़ को लिखना है, इसी तरीके से मेमोराइज़ करना है इन्फॉर्मेशन को, रीडिंग है, इस पे बहुत ज़्यादा फोकस्ड होते हैं। डिबेट करते हैं और स्पीचेस करते हैं, उसमें अपना जो इजहार राय है उसको बेहतरीन तरीके से प्रेजेंट करते हैं, अपने नुक्ता नज़र बयान करते हैं, और इसके साथ साथ चीज़ों को बेहतरीन तरीके से वर्ड के साथ, जुमलों के साथ, लैंग्वेज को यूज़ करके एक्सप्लेन करते हैं। और इसमें आ जाते हैं राइटर हैं, जर्नलिस्ट इसमें शामिल हैं, और लॉयर्स हैं, टीचर्स हैं। ये वो लोग हैं जो इस लिंग्विस्टिक वर्बल इंटेलिजेंस को रखते हुए बेहतरीन इनपुट देते हैं, और ये जो इंटेलिजेंस कहलाती है लिंग्विस्टिक वर्बल इंटेलिजेंस। तीसरे नंबर पे कौन सी इंटेलिजेंस आती है? तीसरे नंबर पे डिस्कस कर रहे हैं लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस, और इसमें मैथमेटिकल स्किल्स के ऊपर फोकस होता है। मैथमेटिक्स में डिफरेंट स्किल्स क्या हैं, साइंटिफिक थिंकिंग है, प्रॉब्लम सॉल्विंग है, क्रिटिकल थिंकर्स होते हैं ये लोग, और ये जो लॉजिकल रीजनिंग होती है उसके ऊपर बिलीव करते हैं और रिकग्नाइज करते हैं डिफरेंट पैटर्न्स को रीजनिंग के साथ, दलाइल के साथ, और लॉजिकली एनालाइज करते हैं डिफरेंट प्रॉब्लम्स को। इसमें आ जाते हैं साइंटिस्ट और मैथमेटिशियन आ जाते हैं, कंप्यूटर प्रोग्रामर्स इसमें शामिल हैं इस कैटेगरी में,
اس میں انجینئر شامل ہیں، اس میں اکاؤنٹنٹ شامل ہیں. یہ سارے لوگ لاجیکل میتھمیٹیکل انٹیلیجنس رکھتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ یہ انجوائے کرتے ہیں ڈفرینٹ ایبسٹریکٹ آئیڈیاز کو، اور پرابلم سالونگ سکلز ہوتی ہیں، ایکسلنٹ سکلز کے مالک ہوتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ سائنٹیفک ایکسپیریمنٹس کنڈکٹ کرتے ہیں، وہاں سے چیزوں کو لاجیکلی سیکھتے ہیں اور کسی نتیجے تک اور کنکلوژن تک لے کے جاتے ہیں، اور کمپلیکس جو کمپیوٹیشنز ہیں اس کی سلوشن کی طرف جاتے ہیں اور ان کو سالو کرتے ہیں، اور یہ کہلاتا ہے لاجیکل میتھمیٹیکل انٹیلیجنس. چوتھے نمبر پہ ڈسکس کر رہے ہیں کہ میوزیکل انٹیلیجنس، یعنی کچھ لوگ ایسے ہیں جو بہت ہی سینسٹیوٹی رکھتے ہیں. میوزیکل ردم ہے، میوزیکل پیٹرن ہے، میوزک ہے، اس کے حوالے سے، اور یہ بہت ہی اسٹرانگ ہوتے ہیں کہ ڈفرینٹ پیٹرنس کے بارے میں چیزوں کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں، سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. ریدمز ہیں، ساؤنڈس ہیں، آواز ہے، آواز کا اتار چڑھاؤ ہے، لیرکس ہیں، اس کے حوالے سے بہترین پرفارمنس دیتے ہیں اور میوزک کو اپریشیٹ کرتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو انٹیلیجنس رکھنے والے ہیں میوزیکل کمپوزیشن کی طرف بہت زیادہ ان کی انٹرسٹ ہوتی ہے، اور ان کی جو پرفارمنس ہے وہ اس طرف زیادہ ہوتی ہے، میوزک کی طرف. اور اس میں بہت بڑے نام ہیں جو آپ جانتے ہوں گے پاکستان کے حوالے سے. مہدی حسن ہیں، نصرت فتح علی خان ہیں، راحت فتح علی خان ہیں، عزیز میاں قوال ہیں، غلام علی خان صاحب ہیں، عابدہ پروین ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو میوزیکل انٹیلیجنس رکھتے ہیں، اپنے سنگنگ کو انجوائے کرتے ہیں، میوزیکل انسٹرومنٹس کو پلے کرنا جانتے ہیں بہترین طریقے سے، میوزیکل پیٹرن کو ریکگنائز کرتے ہیں، ٹونز کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں، ڈفرینٹ جو میلوڈیز ہوتی ہیں اور سانگز ہوتے ہیں اس کو کمپوز کرتے ہیں، اس کو بناتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ میوزک سٹرکچر ہے، ردم ہے، نوٹس ہیں، اس کو پراپر انڈرسٹینڈ کرتے ہیں. اس میں کون کون شامل ہوتے ہیں؟ میوزیشین ہیں، اس میں کمپوزر ہیں، اس میں سنگر ہیں، اور اس میں میوزک ٹیچر ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو بہترین اپنی انٹیلیجنس رکھتے ہوئے میوزیکل انٹیلیجنس کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں. پانچویں نمبر پہ جو انٹیلیجنس ڈسکس کر رہے ہیں ہم اس تھیوری کے مطابق، گارڈنر تھیوری آف ملٹیپل انٹیلیجنس، اس میں آتا ہے باڈیلی کنستھیٹک انٹیلیجنس، یعنی وہ لوگ جو اپنی باڈی کو بہترین طریقے سے موو کر سکتے ہیں، اور ڈفرینٹ پورشنز ہیں، یہ ایز اے ہول باڈی کو لے لیں، ڈفرینٹ آرگنز ہیں باڈی کے، اس کو بہترین طریقے سے موومنٹ میں لے کے آتے ہیں. فلیکسیبل نیچر ہوتی ہے ان کی. اس میں ڈانسر آ جاتے ہیں، اس میں بلڈرز آ جاتے ہیں، اس میں اسکلپٹر آ جاتے ہیں، اور اس میں ایکٹر آ جاتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو اس طرح کا انٹیلیجنس رکھتے ہیں، باڈیلی کنستھیٹک انٹیلیجنس. اس میں جو کریکٹرسٹکس ہیں وہ ہیں کہ ڈانس اگر کرنا ہے تو بہت اچھا کریں گے، اسپورٹس گیمز اگر کھیلنی ہے تو بہت اچھی کھیلیں گے اپنے اسی انٹیلیجنس کو رکھتے ہوئے. اسی طریقے سے بہت ساری چیزیں جو ہیں اس میں کریٹیوٹی کی طرف جائیں گے. اس کے بعد آتا ہے چھٹے نمبر پہ وہ ذہانت یا انٹیلیجنس کہلاتی ہے انٹر پرسنل انٹیلیجنس. یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو دوسروں کے بارے میں، دوسرے لوگوں کے بیہیویئر کو بہت زیادہ انڈرسٹینڈ کرتے ہیں، ان کے بارے میں فکر مند رہتے ہیں، ان کے بارے میں سوچتے رہتے ہیں، لوگوں کی ہیلپ کرنا جانتے ہیں اور ہیلپ کرنا چاہتے ہیں لوگوں کی. اور یہ بہت ہی اسٹرانگ ہوتے ہیں، لوگوں کے ساتھ پراپر پازیٹیو انٹریکشن کریٹ کرتے ہیں، کنیکٹڈ رہتے ہیں اور ان کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، لوگوں کے ایموشنز کو سمجھتے ہیں، موٹیویشن لیول کو سمجھتے ہیں، ان کے ڈیزائرز کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور جتنے بھی ان کے ارد گرد لوگ ہوتے ہیں ان کی ہیلپ کرنے کی طرف اپنا رول پلے کرتے رہتے ہیں، قدم بڑھاتے رہتے ہیں. تو یہ کہلاتی ہے انٹر پرسنل انٹیلیجنس. اس کے ہوتے ہوئے وہ بہت بڑے بڑے کارنامے انجام دیتے ہیں. جیسے عبدالستار ایدھی کا نام آپ کے ذہن میں آ رہا ہوگا، قائد اعظم محمد علی جناح کا نام آپ کے ذہن میں آ رہا ہوگا، شاہ ولی اللہ کا نام آ رہا ہوگا، علامہ اقبال کا نام آ رہا ہوگا. یہ وہ لوگ ہیں جو انٹر پرسنل انٹیلیجنس رکھتے ہیں اور لوگوں کے کام آنے کی طرف چلے جاتے ہیں اور اپنا رول پلے کرتے ہیں. اس میں سائیکالوجسٹ آتے ہیں، اس میں فلاسفر شامل ہیں، اور نیکسٹ کاؤنسلر بھی اس میں آ جاتے ہیں، اس میں سیلز پرسن بھی آتے ہیں، اس میں پولیٹیشین بھی آتے ہیں، پولیٹیکل لیڈرز کہہ لیں، اس میں ٹیچرز بھی آتے ہیں، سوشل ورکرز بھی آتے ہیں. یہ سارے لوگ شامل ہیں، اور اس طرح کی انٹیلیجنس رکھنے والے لوگ ان کو کہتے ہیں انٹر پرسنل انٹیلیجنس. نیکسٹ آتا ہے انٹرا پرسنل انٹیلیجنس. یہ کیا ہوتا ہے؟ ابھی ہم نے دیکھا کہ انٹر پرسنل انٹیلیجنس میں آپ دوسرے لوگوں کے ڈیزائرز، ان کی ایموشنز، ان کے بارے میں، ان کا بیہیویئر، اس کو جائزہ لیتے ہیں، ان کے کام آتے ہیں اور ان کی مدد کرنے کی طرف جاتے ہیں. جبکہ انٹرا پرسنل میں آپ کیا کرتے ہیں کہ آپ اپنی فیلنگز کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں،
آپ اپنے ایموشنز کو، اپنے موٹیوز کو، اپنے ڈیزائرز کو سمجھنے کی طرف جاتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ آپ اپنے آپ کو سمجھ پائیں، خود پہ توجہ دیتے ہیں. اسے کہا جاتا ہے انٹرا پرسنل انٹیلیجنس. ابھی ہم نے دیکھا کہ انٹر پرسنل میں آپ دوسروں کے بارے میں جائزہ لے رہے تھے، ان کا موٹیویشن لیول کیا ہے، دوسروں کا بیہیویئر کیا ہے، دوسروں کے ڈیزائرز کیا ہیں، دوسروں کی فیلنگز کیا ہیں، اور پھر ان کے کام آنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کی ہیلپ کرتے ہیں. جبکہ انٹرا پرسنل انٹیلیجنس میں کیا ہے کہ آپ اپنی فیلنگز کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں، سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. آپ اپنے موٹیوز کو، آپ اپنی ڈیزائرز کو، ان کو سمجھنے کی طرف جاتے ہیں، یعنی آپ اپنے اوپر فوکس کرتے ہیں. اور اس میں ڈفرینٹ فلاسفرز آ جاتے ہیں، غور و فکر کرتے رہتے ہیں، سوچ بچار سے کام لیتے ہیں. اس میں رائٹرز آ جاتے ہیں، اس میں تھیورسٹ آ جاتے ہیں، ڈفرینٹ نظریے پیش کرتے ہیں. اس میں سائنٹسٹ آ جاتے ہیں، اس میں پوئٹس آ جاتے ہیں، شاعر اس میں شامل ہیں. اور اگر آپ بات کریں تو فلاسفرز میں سوکریٹیز ہیں، اسی طریقے سے پلیٹو ہیں، علامہ اقبال ہیں، مرزا غالب ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو انٹرا پرسنل انٹیلیجنس کے مالک تھے. تو 8ویں نمبر پہ آتا ہے جی نیچرلسٹک انٹیلیجنس. یعنی یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو نیچرل ورلڈ کی طرف فوکس ہوتا ہے اور انٹرسٹڈ ہوتے ہیں. یعنی فطرت پسندانہ سوچ ہوتی ہے، فطرت کو پسند کرتے ہیں، نیچر کو پسند کرتے ہیں. یہ انٹیلیجنس رکھنے والے لوگ نرچرنگ یعنی انوائرمنٹ کو انڈرسٹینڈ کرنے اور انوائرمنٹ کو ایکسپلور کرنے کی طرف جاتے ہیں. اور اس میں جو ڈفرینٹ پیٹرنز ہیں، جو نیچر میں رہتے وہ ریلیشن شپس ہیں، اس کو سمجھنے کی طرف جاتے ہیں. اور اگر ہم بات کریں تو کون کون سے سبجیکٹ اس میں آ جاتے ہیں؟ آپ جانتے ہیں کہ اس میں باٹنی ہے، اس میں زالوجی ہے، اور اس میں بایولوجی ہے. یہ وہ سبجیکٹس ہیں جو بالکل نیچر سے ریلیٹڈ ہیں، تو ان کا فوکس اس طرف ہوتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھیں تو اس میں ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز پرفارم کرتے ہیں. اس میں کیمپنگ ہے، گارڈننگ ہے، ہائکنگ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آؤٹ ڈور جو ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں اس کی طرف ان کی انٹرسٹ بہت زیادہ ہوتی ہے. جہاں تک کرٹیسزم کا سوال ہے، تنقید کا سوال ہے، تو یہ کہا جاتا ہے کہ یہ انٹیلیجنس ساری کی ساری تمام لوگوں میں کسی حد تک ہوا کرتی ہیں. یعنی ایک شخص کے پاس میوزیکل ایبیلٹی بھی ہوگی، انٹیلیجنس بھی ہوگا، وہ لینگویج سے بھی ریلیٹڈ ہوگا، وہ انٹر پرسنل سکلز بھی رکھتا ہوگا، اس کے پاس جو ہے وہ نیچرلسٹک انٹیلیجنس بھی ہوگا، جو فطرت سے بھی محبت کرتا ہوگا. تو ساری کسی نہ کسی حد تک ہوا کرتی ہیں تمام لوگوں میں. ایک تو تنقید یہ ہے. دوسرا یہ کہا جاتا ہے کہ اس کے اوپر ریسرچ بہت کم ہوئی ہے، یعنی سپورٹنگ ایمپیریکل ریسرچ کم ہے. تو لیکن پھر بھی ایجوکیٹرز اور سائیکالوجسٹ اس کو یوز کرتے ہیں. ایجوکیٹرز اس کو کلاس روم میں یوز کر رہے ہیں، کمبائن کر کے ڈفرینٹ اس کی جو انٹیلیجنسز ہیں اس کو سمجھ کر اس کو کلاس روم سچویشن میں بھی اپلائی کیا جا رہا ہے. تو بہرحال ایک تنقید بھی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ 8 انٹیلیجنسز اور ذہانتیں بھی ہیں گارڈنر کی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں. آئی تھنک آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور نیکسٹ ویڈیو میں کسی اور ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں گا. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.